اس نے مکارانہ خوشامد سے کہا۔ ریفا عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے صرف انسانی فرض پورا کیا ہے۔ کیا ان وحشیوں نے ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ کیا؟ ابھی نہیں۔ اوہ، پتہ نہیں وہ کیا فیصلہ کریں گے۔ کیا تمہیں اندازہ ہوگا؟ ابھی نہیں، لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ تمہارے احکامات مانتے ہیں۔ زیرک انسان، تم ان کی شخصیت پر اثر رکھتے ہو۔ کیا تم ہمارے بارے میں کوئی اچھا فیصلہ نہیں کراؤ گے؟ میں کہہ چکا ہوں تم سے گیری، وہ میرے ساتھ برا سلوک کیا گیا، لیکن اس کے باوجود میں تمہارا احسان مند ہوں، کیونکہ تم مجھے افریقہ کے اندرونی حصوں میں لانے کا ذریعہ بنے۔ میں تمہیں یہاں سے ضرور نکال دوں گا۔ بہت بہت شکریہ میرے دوست، میں تم سے اپنی اس حماقت کی معافی مانگ چکا ہوں۔ فیاضی سے کام لے کر مجھے معاف کرا دو اور دوستوں کے انداز میں گفتگو کرو۔ چلو ٹھیک ہے، یہی صحیح۔ تم کتنے عظیم ہو، لیکن مجھے تمہاری صلاحیتوں پر بے حد حیرت ہے۔ تم نے ان وحشیوں پر اتنا تسلط کیسے جما لیا؟ وہ خوبصورت عورت کون تھی جو تمہارے نزدیک بیٹھی تھی؟ بیوی ہے وہ میری۔ ارے مگر یہ شادی کب اور کیسے ہوئی؟ یہاں آنے کے بعد۔ کمال ہے، تھوڑے عرصے میں تم نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے ڈالے۔ یہ سب کچھ اتفاقات کے سہارے ہوا گیری مین، میری کوششوں کا ان معاملات میں کوئی دخل نہیں ہے۔ ہم بھی بہت سی امیدیں یہاں لے کر آئے تھے فرزان۔ کیا مطلب؟ تم سمجھتے ہو، دراصل ہماری زندگی کا یہ آخری داؤ تھا۔ میں اپنے وطن کا ایک بدقسمت ترین انسان ہوں۔ میرے والدین میرے لیے بہت کچھ چھوڑ کر مرے تھے، لیکن اپنی حماقتوں سے میں نے سب کچھ گنوا دیا اور پلاش ہو گیا۔ اس کے بعد بدبختی نے میرا تعاقب کیا۔ میں نے اپنی بیوی کے زیورات بیچ کر کاروبار شروع کیا، لیکن اس میں زبردست گھاٹا ہو گیا، یہاں تک کہ ہمیں سر چھپانے کی جگہ بھی بیچنی پڑی۔ اب ہمارے لیے زندگی گزارنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہمیں ملازمت بھی نہ مل سکی تو سمجھا ایسی زندگی سے تو خودکشی بہتر ہے۔ لیکن خودکشی کرنے سے قبل میرے ذہن میں ایک اور ترکیب آئی، جس کے بارے میں نے اپنی بیوی سے گفتگو کی۔ ہم افریقہ کی پراسرار سرزمین سے زندگی گزارنے کے لوازمات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تم سمجھ ہی گئے ہوگے، ہیرے جو انسان کی قسمت بدلنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ اب نہ جانے میں نے اور میری بیوی نے کس کس سے قرض حاصل کیا اور اس کے سہارے ہم یہاں تک پہنچے تھے۔ لیکن بدقسمتی ابھی ہمارے تعاقب میں ہے اور شاید قیامت تک ہمارا پیچھا کرے گی۔ گیری کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اور دوستوں میں احمق بن گیا، اور انسانی ہمدردی سے اس کے آنسو میری قدورت دھونے میں کامیاب ہو گئے، اور میں اس ستم رسیدہ انسان کے لیے تڑپنے لگا۔ جو کچھ ہوا اسے بھول جانا ہی بہتر تھا۔ پھر گیری میں نے تو میرے خلاف کچھ نہیں کیا تھا، وہ تو جذبات میں پاگل ہو گیا تھا۔ ساری خطا تو ریفا کی تھی، لیکن ریفا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس وقت وہ لڑکی بھی بے گناہ معلوم ہوئی۔ وہ جذبات کے ہاتھوں بھٹک گئی تھی۔ ان نئے تصورات نے مجھے بالکل ہی نرم کر دیا۔ میں تمہارے لیے افسردہ ہوں گیری مین۔ مجھے بتاؤ فرزان، میں اپنی آئندہ زندگی کس طرح گزاروں گا؟ کیا میرے لیے اب دنیا میں کوئی جگہ ہے؟ کیا مجھے خودکشی کر لینی چاہیے؟ نہیں، تم ہمت سے کام لو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تم؟ میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تم انسان ہو یا فرشتے۔ تم ان کے لیے بھی افسردہ ہوتے ہو جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے فرزان۔ گزری باتوں کو جانے دو گیری مین۔ میرے پاس قیمتی ہیروں کا ایک ہار ہے، میرے خیال میں وہ بہت بڑی قیمت رکھتے ہیں۔ میں وہ ہار تمہیں دے دوں گا۔ یہ وادی ہیروں سے بھری پڑی ہے فرزان۔ ہاں، لیکن ان کا حصول مشکل ہے، تمہاری مدد سے بھی نہیں۔ تم جانتے ہو ابھی میں یہاں مکمل طور پر اجنبی ہوں، ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تب میرے دوست، میرے ذہن میں ایک اور خیال ہے۔ وہ کیا گیری مین؟ بشرطے یہ کہ تم میری نیت پر شک نہ کرو۔ مجھے بتاؤ کیا ہے تمہارے ذہن میں؟ ہم ان کالے مزدوروں کو واپس کیے دیتے ہیں، میں یہاں ایک طویل قیام کروں گا، میں اس معصوم بستی کے معصوم لوگوں کی خدمت کروں گا۔ تمہیں بتاؤں، میں جنگل کی ایسی جڑی بوٹیوں کے بارے میں جانتا ہوں جو بے شمار امراض کا علاج ہوتی ہیں۔ میں یہاں ان کی خدمت کروں گا اور اس دوران میں یہاں سے ہیرے بھی جمع کر لوں گا، پھر ایک دن تم سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میں گیری مین کی بات پر غور کرنے لگا۔ ہیرے ان وحشی انسانوں کے لیے پتھروں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے تھے، اور گیری مین کی زندگی اس طرح سنور جائے تو میرا کیا جاتا تھا؟ لیکن بہرحال اسے یہاں روکنے کا مسئلہ تھا۔ کو میری اہمیت یہاں کافی تھی، لیکن پھر بھی کچھ دوسرے لوگوں کا مشورہ بھی ضروری تھا۔ اوکے گیری مین، میں وعدہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر کر سکا تو تمہاری خواہش ضرور پوری کروں گا۔ تم کر سکتے ہو میرے دوست، میں تمہارے احسانات مر کر بھی یاد رکھوں گا۔ گیری مین اٹھ کر مجھ سے چمٹ گیا۔ مختصر یہ دوستوں کہ میں نے بمشکل تمام لاجیکا کو اس بات کے لیے تیار کیا۔ لاجیکا ایک وفا پرست عورت، اس نے اپنی کوششوں سے گیری مین کے لیے اجازت حاصل کر ہی لی۔ مزدوروں کو واپس کر دیا گیا۔ گیری، اس کی بیوی اور بیٹی کے لیے جھونپڑی بنا دی گئی۔ ابتدا میں بستی والوں نے گیری کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھا، لیکن چالاک انسان نے اپنی حرکتوں سے بہرحال انہیں اپنا گرویدہ بنا لیا۔ وہ یہاں بچوں کو سینے سے لگائے پھرتا، بستی کے ہر انسان کے کام آتا۔ ایک بار سلومان سخت بیمار ہو گیا تو گیری مین نے نہ صرف اس کی دن رات تیمارداری کی، بلکہ اس کے لیے جنگلی دوائیں بھی اسی نے منتخب کی۔
बज़ाहिर रीफा और उसकी माँ भी खुश इखलाक थी, बल्कि रीफा ने तो अब लाजिका से पींगे बढ़ानी शुरू कर दी थी। वो लाजिका का मेकअप करती, उसके बाल नित नए अंदाज में बनाती, तरह तरह से उसे सजाती। लाजिका उसकी काफ़ी गर्विदा हो गई। मैं भी दिल का बुरा नहीं था, उन लोगों की तरफ से सारी कदूरत भूल गया। जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई। काफ़ी तवील अरसा गुजर गया। गैरी मैन तब मेरा मोहताज नहीं रहा था, वो अपना काम कर लेता था। अलबत्ता विश डॉक्टर बोसीता उससे खुश नहीं था, वजह कुछ भी हो। मेरी हैसियत कुछ और बढ़ गई थी। रीफा लाजिका से घुली मिली रहती, लेकिन उसने उस वक्त के बाद से आज तक मुझसे बराह रास्त कोई बात नहीं की थी, बल्कि वो कुछ खिंची खिंची सी रहती थी। दूसरी जानिब लाजिका हामला हो गई, और उसके हामला होने से बस्ती के लोग बहुत खुश थे। उनके अकीदे के मुताबिक ये बड़ी बरकत की बात थी। गैरी मैन की बीवी और रीफा उसकी बहुत खिदमत करती थी। गैरी मैन ने आज तक यहाँ से जाने का नाम नहीं लिया था। फिर हमारे यहाँ एक खूबसूरत सा लड़का पैदा हुआ, और बस्ती के लोग मुसरत से दीवाने हो गए। वो एक ज़बरदस्त जश्न की तैयारियां करने लगे। लड़का बहुत खूबसूरत था, लाजिका भी खुश थी। फिर जश्न शुरू हो गया, वही बेहंगम उछल-कूद, छोटी छोटी बचकाना सी रस्मी। दौरान जश्न ही एक रात की बात है। मैं शोर शराबे से उकताकर एक सुनसान इलाके में निकल गया, लेकिन मैं अपने पीछे कदमों की चाप से बेखबर था। मैं उस वक्त चौंका जब किसी ने मुझे आवाज़ दी। मैं जल्दी से पलटा, और रीफा को देखकर मैं हैरान रह गया। रीफा? वो मेरे करीब आ गई। बैठो। मैंने उसे महरूमों के अंदाज में खड़े देखकर कहा। वो बैठ गई। इस तरफ कैसे निकल आई? यूं ही। मुझसे कोई काम था? फरजान, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। खुदा के लिए मुझे भी इंसान समझो, खुदा के लिए। उसने दोनों हाथों से मुंह छुपाया और सिसक कर रोने लगी। ना जाने क्यों मुझे उस पर रहम सा आ गया। क्या बात है, तुम्हें कोई दुख है तो मुझे बताओ। मैंने आगे बढ़कर दोनों हाथों को उसके चेहरे से हटाया, और वो मुझसे लिपट गई। मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे, मैं शर्मिंदा हूँ। क्या तुम्हें मेरी जात से कोई तकलीफ पहुंची है? मैं तुम्हें चाहती हूँ, प्यार करती हूँ तुमसे। उस वक्त मेरे ऊपर शैतान सवार था, मैं उस वक्त पर सख्त शर्मिंदा हूँ। उस वक्त की बात जाने दो, मैं भूल चुका हूँ उसे। सच? हाँ, अगर ना भूला होता तो तुम्हारे साथ ये सलूक ना करता। तुम बहुत अजीम हो फरजान, बहुत अजीम। मुझे भी अपनी आगोश में जगह दे दो। ये कैसे मुमकिन है? क्यों? मैं लाजिका को अपना चुका हूँ, अब वो मेरे बेटे की माँ भी बन गई है। मैं उसके और तुम्हारे दरमियान नहीं आऊँगी, बस थोड़ा सा प्यार मुझे भी दे दो। मैं लाजिका से बेईमानी नहीं कर सकता। मैं खुदकुशी कर लूँगी, मर जाऊँगी। मैं उस वक्त भी महरूम रही थी जब लाजिका हमारे दरमियान नहीं थी, और मैं आज भी महरूम हूँ। खुद को संभालो रीफा, ये तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं होगा। मेरे लिए क्या बेहतर है, मैं खुद समझती हूँ। तुमने पहले भी नहीं समझा था, और आज भी तुम गलत रास्तों पर भटक रही हो। मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है, तुमसे मोहब्बत की है। तुम एक जज्बाती लड़की हो। मैंने मुहज़्ज़िब दुनिया को खैरबाद कह दिया है। अब मैं जंगलों का बासी हूँ। तुम यहाँ से हीरे लेकर अपनी दुनिया में लौट जाओ, ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारो। किसी अच्छे से साथी का इंतखाब कर लेना, तुम सब कुछ भूल जाओगी। मैं तुम्हें नहीं भूल सकती, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। वापस लौट जाओ, कहीं वही रात फिर ना आ जाए। फरजान। उसने चेहरे पर हाथ रख लिए और उसकी सिसकियाँ बुलंद होने लगी, लेकिन मैं उनसे मुतासिर ना हुआ। मैंने वहाँ से चले आना ही मुनासिब समझा। जश्न जारी रहा, सब लोग उसमें मसरूफ़ थे। उस दिन के बाद 2 दिन तक रीफा की शक्ल नज़र नहीं आई। मैंने भी उसके बारे में सोचना छोड़ दिया। तीसरे रोज़ गैरी मुझसे मिला। वो बहुत खुश नज़र आ रहा था। हेलो फरजान। हेलो गैरी। भाई मौका ही नहीं मिल सका? किस बात का? तुम्हें दिली मुबारकबाद देने का। शुक्रिया। मुबारकबाद तो दे लेने दो। दे लो। बड़ा प्यारा बेटा है तुम्हारा। तुमने देखा, ना सिर्फ देखा बल्कि उसे प्यार भी किया है। मैं नन्हे बच्चों का शौकीन हूँ, लेकिन तुम तो चले जाओगे। मैं उलझन में पड़ गया हूँ फरजान। क्या बात है? ना जाने तुम उसे खुशामद समझा या फरेब। ऐसी क्या बात हो गई? इससे कबल मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी तुमसे, लेकिन कुछ अरसे का साथ तो पत्थरों से भी मोहब्बत सिखा देता है। तुम तो फिर मेरे मोहसिन हो। मैं मानता हूँ गैरी मैन। क्या तुम ये बात तस्लीम करोगे? क्या मैं तुम्हें भी अपनों की तरह चाहता हूँ? यकीनन तुम्हारे सलूक से यह एहसास होता है। मेरे दोस्त, मुमकिन है मेरा अहमकाना खुलूस हो, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं जो कुछ कहूँगा अपनायत से कहूँगा। मेरा काम तकरीबन ख़त्म हो गया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। क्या यही कि क्या तुम बकिया ज़िंदगी इन्हीं जंगलों में गुजार दोगे? मुझे जंगलों की ये सादगी पसंद है गैरी मैन, एक मखसूस वक्त तक। क्या मतलब? हम मुहज़्ज़िब दुनिया के लोग इन जंगलों में गुजारा नहीं कर सकते। लेकिन मुहज़्ज़िब दुनिया से मेरा कोई वास्ता नहीं है गैरी मैन। तो मेरे थे उन्होंने मुझे ठुकरा दिया, उन्होंने मुझे अपने काबिल नहीं समझा, और इन जंगलियों ने मुझे मोहब्बत से अपनाया है। मुमकिन है कि तुम्हें कुछ लोगों से दुख पहुंचा हो, लेकिन उनका इंतकाम तुम अपनी औलाद से लोगे। क्या मतलब? क्या तुम इस नन्हे से मेहमान की इन जंगलियों में परवरिश करोगे जो एक मुहज़्ज़िब बाप का बेटा है? क्या तुम उसे किसी आला ओहदे पर फाइज देखना पसंद नहीं करोगे? क्या उसके बदन को पत्तों में लिपटे देखकर
اسے وحشیوں کی طرح اچھل کود کرتے دیکھ کر تمہیں خوشی ہوگی؟ کیا کہہ رہے ہو گیری مین؟ سوچو فرزان، ٹھنڈے دل سے سوچو۔ جنہوں نے تمہیں ٹھکرا دیا تم انہیں ٹھکرا دو، لیکن اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم اسے تعلیم و تربیت دینے کے بجائے ان جنگلوں میں بھٹکاؤ گے، لیکن یہ تو انہیں جنگلوں کی پیداوار ہے، اور تم، میری تو کوئی شخصیت ہی نہیں رہی تو تم اس کی شخصیت کو بھی توڑ دو گے۔ اور کرو فرزان، بہت سی دنیا میں وہ ایک تعلیم یافتہ انسان بنے گا، جبکہ ان جنگلیوں میں وہ صرف ایک وحشی بنے گا۔ گیری مین، میں تل ملا کر رہ گیا۔ وہ تمہاری اولاد ہے فرزان، خدا کے لیے اس کے بارے میں سوچو۔ مگر وہ لڑکا ہے، تمہارے ہاں لڑکی بھی پیدا ہوگی، تمہیں ایک دن احساس ہوگا کہ تم نے شدید جذبات میں آ کر شدید مخالفت کی۔ گیری مین، میں کیا کروں؟ میں نے تو اس انداز میں کبھی سوچا ہی نہیں۔ تو اب سوچو میرے دوست، اب سوچو۔ تمہارا بچہ مجھے اپنے بچے کی طرح عزیز ہے، میں اس کے لیے دکھی ہوں۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں، میں کیا کروں گیری مین؟ میں نے پریشان لہجے میں کہا۔ گیری مین کی آنکھیں سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں تمہیں ترکیب بتا سکتا ہوں میرے دوست، لیکن مجھے خدشہ ہے۔ کیسا خدشہ؟ تم میری نیت پر شک نہ کرنے لگو۔ نہیں گیری مین، غلط فہمیوں کی بات دوسری ہے۔ پہلی غلط فہمی بھی تمہیں ہوئی تھی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ بہرحال میں تمہاری طرف سے مطمئن ہوں، مجھے تمہارے پر کوئی شک نہیں ہے۔ تم جو کہنا چاہتے ہو پورے اعتماد سے صاف صاف کہو۔ تو سنو میرے دوست، یہ بات تمہارے علم میں ہے کہ میں ہیرو کے لالچ میں آیا تھا۔ ہیرو کا لالچ مجھے آج بھی ہے، لیکن جب میں نے تمہارے ساتھ ان جنگلوں میں رہنے کا فیصلہ کیا تو میں نے ہیرو کو ذہن سے نکال دیا۔ اور اگر تم بھروسہ کرو فرزان، تو مجھے تمہاری ذاتی دلچسپی پیدا ہو گئی، میں تمہاری شرافت سے محبت کرنے لگا۔ یہ صرف تمہارے خیال ہے کہ میں نے ایک بار یہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچا۔ ریفا میری بیٹی ہے، مجھے اس کا خیال ہے، لیکن جب ہم مہذب دنیا سے کٹ گئے تھے تو پھر سارے خیالات فضول تھے۔ لیکن جب میں نے تمہارے بارے میں سوچا، تمہارے بچوں کے بارے میں سوچا، تو مجھے اپنی بچی کا خیال آ گیا۔ یہی دقت اس کے ساتھ بھی ہے، یہاں اس کے مستقبل کا کیا ہوگا؟ چنانچہ میں نے ایک پروگرام بنایا ہے، وہ یہ کہ ہم یہاں سے نکل چلیں۔ مگر کہاں؟ مہذب دنیا میں۔ لیکن سنو میرے دوست، دنیا سے تمہاری لڑائی تھی، لیکن وہ جنگ تمہاری ذات تک محدود تھی۔ اب کچھ دوسری ہستیاں بھی درمیان میں ہیں۔ کیا ضمانت ہے کہ دنیا ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرے گی جو اس نے میرے ساتھ کیا؟ ضمانت ہے کیا؟ تم قلاش تھے، لیکن تمہاری اولاد دولت مند ہوگی، اور تمہارے علم میں ہے کہ دنیا نے ہمیشہ دولت مندوں کے قدم چاٹے ہیں۔ میں سمجھا نہیں۔ ہیرے، صرف ہیرے۔ اوہ، سوچ لو، اچھی طرح غور کر لو فرزان۔ لیکن گیری مین، میری بیوی، میرا بچہ، ارے ان کے بارے میں کیا سوچنا؟ انہی کی وجہ سے تو ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ ہاں، لیکن لاجکا ہمارے ساتھ چلنے پر تیار نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ اہم بات ہے۔ کیا وہ تمہاری ضد پر بھی نہیں مانے گی؟ میرا خیال ہے کہ نہیں۔ تب اسے بے ہوش کر کے لے جانا پڑے گا۔ مگر تم میری بات پوری سن لو، فیصلہ کرنا تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ میری تجویز ہے۔ ہم اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اسی کی وجہ سے تو سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن اگر یہ بات ہے تو اس سے تذکرہ کرنا بھی فضول ہے۔ اسے بے ہوش کر کے لے چلیں گے، یہاں سے جانے سے پہلے جس قدر ہیرے جمع ہو سکتے ہیں کر لیں گے۔ میں سوچ میں ڈوب گیا۔ گیری کی بات درست ہے، بچے کو ان وحشیوں میں پروان چڑھانا حماقت تھی۔ وہ میری اولاد تھا، ایک مہذب انسان کی اولاد۔ کافی دیر تک میں غور و خوض کرتا رہا، پھر میں نے گہری سانس لے کر کہا، لیکن ہم یہاں سے چلیں گے کیسے؟ کیا یہ اتنا آسان ہوگا؟ آسان نہیں ہوگا، لیکن یہ بات تم میرے اوپر چھوڑ دو۔ بے ہوش لاجکا کو لے جانا آسان کام نہ ہوگا۔ یقیناً۔ تمہیں یقین ہے کہ تم مناسب تیاریاں کر لو گے؟ ہاں۔ ہمارے تمہارے درمیان کیا ہوگا گیری مین؟ آدھے ہیرے میرے ہوں گے، میں زندگی گزارنے کے ہر شعبے میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں نے گیری سے سوچنے کی مہلت طلب کی اور اس نے خوشی خوشی مجھے اجازت دے دی۔ 2 دن تک میں اس سلسلے میں پریشان رہا۔ میں نے محسب دنیا کے بارے میں سوچا اور میرے دل میں اسے دیکھنے کی خواہش بیدار ہو گئی۔ اور پھر میرا بچہ، وہ یہاں جھونپڑوں میں رہے گا، جنگلی درندوں میں رہے گا، حادثات کا شکار ہوگا۔ مہذب دنیا والے اس کے بارے میں کچھ نہ جان سکیں گے۔ مہذب دنیا میں رہ کر وہ تعلیم حاصل کرے گا، اعلیٰ انسان بنے گا۔ اور گیری کا خیال بھی ٹھیک ہے۔ ریفا کا کیا ہوگا؟ یہاں سے نکل جانا ہی ٹھیک ہے، اور یہاں سے نکلنے کے لیے ان لوگوں کو دھوکہ دینا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر یہاں سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہاں سے نکل چلوں، اور اسی رات میں نے گیری کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ گیری میرے فیصلے کو سن کر خوشی سے پھولا نہیں سمایا، اور اسی دن سے ہم نے کام شروع کر دیا۔ انتہائی قیمتی ہیرے جمع کیے جانے لگے، ایسے ایسے نایاب ہیرے تھے جن کی مثال ملنی مشکل تھی۔ ہیروں کا ذخیرہ گیری کی جھونپڑی میں تھا۔ گیری اپنے طور پر تیاریاں کر رہا تھا۔ اس نے کئی جنگلی گھوڑے پکڑے، سخت مشکل کام تھا یہ، لیکن گیری نے جان کی بازی لگا دی۔ وہ پوری لگن اور کوشش سے یہ کام کر رہا تھا۔ بالآخر ہیروں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا۔ ان ہیروں کی قیمت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا تھا۔ گیری مین نگاہ بھر کر ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، اکثر کہتا تھا،
اگر میں نے پوری طرح دیکھ لوں نا تو میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا فرزان. کاش ہم انہیں مہذب دنیا تک لینے میں کامیاب ہو جائیں. ہم ہیرو کی مارکیٹ میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں. ہمارا شو روم دنیا کا سب سے بڑا شو روم ہو سکتا ہے. اور میں مسکرا کر رہ جاتا. بالآخر ایک دن گیری مین نے مجھ سے کہا, فرزان اب بتاؤ کیا پروگرام ہے؟ پروگرام تو تم بناؤ گے گیری, میرا کام مکمل ہے. ہیرو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس سے زیادہ ذخیرہ لے کر ہم سفر بھی نہ کر سکیں گے. ٹھیک ہے پھر اب تم اپنے بارے میں بتاؤ. ہر چند کے کام مشکل ہے گیری, لیکن بہرحال اسے بہتر انداز میں کرنا ہے. اس طرح کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے. الجھو مت میرے دوست, جس کام کا بیڑا اٹھایا ہے اسے دل جمعی سے انجام دو. ٹھیک ہے جب تم کہو. تو پھر کل رات میں تیار ہوں, تب آؤ, میں تمہیں پورا پروگرام بتا دوں. میں گیری کے ساتھ چل پڑا. وہ مجھے بستی سے دور ایک پہاڑ کے دامن میں لے گیا. یہاں سے ہم اپنے سفر کا آغاز کریں گے. تم لاجیکا کو بے ہوش کر کے یہاں تک لاؤ گے. یہاں ہم لوگ تیار ملیں گے تمہیں. لیکن گیری کچھ مسئلے بھی ہیں. ہاں ہاں بتاؤ. میں لاجیکا کو بے ہوش کیسے کروں گا؟ یہ کام میرے ذمہ ہے. گیری نے جیب سے لمبے لمبے گھاس کے کچھ پتے نکالے. یہ رکھ لو, اسے مسل کر لاجیکا کی ناک کے قریب کر دینا. وہ بے ہوش ہو جائے گی. تمہیں یقین ہے؟ تجربہ کر کے دکھا سکتا ہوں تمہیں. اگر تمہیں یقین ہے تو ٹھیک ہے. اور کچھ؟ ہاں کہو, بے فکر ہو کر کہو میرے دوست. لاجیکا کو اٹھا کر لے آؤں گا. لیکن بچہ, یہ کون سی بڑی بات ہے؟ بچے کو میں لے کر آؤں گا. تم پہلے بچہ لا کر مجھے دے دینا, پھر لاجیکا کو اٹھا لانا. یہ ٹھیک ہے. تو پھر کل رات ڈن؟ ہاں کل رات. حالانکہ میں خوب سوچ سمجھ کر سب کچھ کر رہا تھا, لیکن نہ جانے کیوں میرا دل ڈوب رہا تھا. نہ جانے کیوں مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا دن بھی عجیب کشمکش کے عالم میں گزرا, لیکن شام کو میں پرسکون ہو گیا. اب جب کسی کام کا بیڑا اٹھا ہی لیا ہے تو پھر اسے انجام دینے میں کسی قسم کی حماقت نہیں ہونی چاہیے. رات ہو گئی. لاجیکا حسب معمول میرے سینے میں منہ چھپا کر سو گئی. بچہ برابر ہی گھاس کے ایک بستر پر سو رہا تھا. میری آنکھوں میں نیند کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. میں نے سہمی ہوئی نگاہوں سے بچے کو دیکھا. یہ بچہ لیکن نہیں, گھاس کے معمولی سے بستر کے علاوہ ان جنگلوں میں اسے اور دے ہی کیا سکتا ہوں. اسے شہری زندگی دینے کے لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا ہی پڑے گا. اور میں مہذب دنیا کے ستم بھول گیا. وہ دنیا اس وقت پھر میری نگاہوں میں پھر گئی اور میں اپنے بچے کو اس میں ضم کرنا چاہتا تھا. لاجیکا ہمیشہ گہری نیند سوتی تھی, پھر بھی اس کے نزدیک سے اٹھنے سے قبل میں نے گیری مین کی دی ہوئی گھاس نکالی, اسے مسلا اور لاجیکا کی ناک سے لگا دی. لاجیکا نے بے چینی سے گہری گہری سانسیں لی اور بے خبر ہو گئی. میں نے اسے جھنجھوڑ کر دیکھا, اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ گہری نیند سو گئی ہے تو میں خاموشی سے اٹھا, بچے کو اٹھا کر کندھے سے لگایا اور خاموشی سے باہر نکل آیا. گیری تھوڑی دوری موجود تھا. حسب پروگرام وہ مستعد کھڑا تھا. اس نے سارے کام مکمل کر لیے تھے. اس نے خاموشی سے بچے کو لیا اور چل پڑا. تب میں واپس آیا. اب مجھے ایک سخت کام انجام دینا تھا. میں نے لاجیکا کو اٹھایا اور کندھے پر لاد لیا. پھر میں اسے لے کر چل پڑا. میری ذہنی کیفیت عجیب سی تھی, تاہم میں خود پر قابو پائے ہوا تھا. طویل راستہ طے کر کے میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں گیری مین موجود تھا. گیری کی تیاریاں دیکھ کر مجھے سخت تعجب ہوا. اس تنہا آدمی نے شدید محنت کی تھی. اس نے باقاعدہ ایک چھکڑا تیار کیا تھا. بہترین اور مضبوط پہیے بنائے تھے. چھت تھی جس کو گھاس سے پاٹا گیا تھا, اور اس چھکڑے میں 2 مضبوط گھوڑے جتے ہوئے تھے. اسی چھکڑے میں اس نے ہیرے لادے تھے. اسی میں اس کی بیوی اور بیٹی بھی موجود تھی. لاجیکا کو بھی اسی میں لٹا دیا گیا. ریفا نے بڑے پیار سے اس کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا, اور پھر گیری نے چھکڑا سنبھال لیا. میرے لیے گھوڑا تیار تھا. دوسرا گھوڑا فالتو تھا جسے بوقت ضرورت کے لیے رکھ لیا گیا تھا. بہرحال تیاریاں مکمل تھیں. گیری نے میری طرف دیکھا. ٹھیک ہے میرے دوست. ٹھیک ہے گیری, تم اداس کیوں ہو؟ میں نے ان جنگلوں میں خوبصورت زندگی گزاری ہے گیری. ان جنگلوں نے مجھے پناہ دی تھی. ہم ان کے شکر گزار ہیں, لیکن یہ ہماری دنیا نہیں ہے. ہاں میں جانتا ہوں. چلو گیری مین. اپلوڈز کے نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹے کے نشان کو دبانا نہ بھولیں.